آقا کریم کا علم غیب ملاحظہ کریں، آپ کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں اور کیسے مستقبل آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے، ملاحظہ کریں کہ اس حال میں بھی آقا کریم اس وقت کے سپر پاور ایران، جسے فارس کہا جاتا تھا، جہاں کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا تھا، اس عالم میں بھی جبکہ آپ سفر ہجرت پہ ہیں، قوم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہیں، اور انتہائی گنتی کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر اس حال میں بھی آقا دو جہاں ایران جیسے سپر پاور کے مسلمانوں کے قبضہ میں آنے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ عنقریب اللہ پاک ایران کو ہمارے غلاموں کے قدموں کے نیچے دے دے گا، اور کسرا کے کنگن اے سراقہ جب تمہیں پہنائے جائیں گے تو اس وقت تمہاری کیا کام۔ پچھلی 2-3 نشستوں سے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے آقا کی ہجرت کے اسباب و عوامل اور ابتدائی واقعات آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کیا ہے، اور آج بھی انشاءاللہ جو کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہوگی، اور یہ نشست ہماری آقا کی ولادت کے مہینے کی بھی انشاءاللہ آخری نشست ہوگی، کیونکہ عنقریب بلکہ ہو سکتا ہے کل ہی ربیع الآخر شریف کا چاند نظر آ جائے، جو کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عالم اسلام میں اپنا ایک انفرادی مقام اور امتیازی شان رکھتا ہے، کہ جسے ہم اور آپ 11ویں کا مہینہ کہا کرتے ہیں۔ تو آج کی محفل آقا کی ولادت کے مہینے کی مناسبت سے اور جس آیت کریمہ کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اس کی مناسبت سے آقا کی سیرت مبارکہ کے ایک اہم باب ہجرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے آخری محفل ہوگی، اور انشاءاللہ آنے والی نشست سے سورہ بنی اسرائیل کی باقی آیات کی تفسیریں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میں آپ کو سفر ہجرت کے ابتدائی واقعات بتا چکا ہوں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور سے نکلنے کے بعد جو لگاتار پورا دن، آنے والی پوری رات اور اگلے دن کے دوپہر تک آقا سفر کرتے رہے، اور آپ نے نہ تو تھکاوٹ کی شکایت کی، نہ تو نیند نہ ہونے کی شکایت کی، نہ تو بے آرامی کی شکایت کی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگاتار سفر کرتے رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ پاک انبیاء کو
جو شجاعت و بہادری، صبر و استقلال اور استقامت عطا کرتا ہے، دوسرے لوگ چاہے وہ کتنے ہی بڑے اللہ کے ولی کیوں نہ ہوں، اس کے سامنے ایک رائی کے برابر بھی وہ اوصاف نہیں رکھتے۔ تو آقا کی شجاعت و استقامت اور صبر و استقلال میں کون ایمان والا شک کر سکتا ہے؟ جب دوسرے دن کا دوپہر آیا تو ایک چٹان کے سائے میں آقا کریم نے جو آرام فرمایا، اور اس کے بعد ایک چرواہے سے لے کر کے حضرت ابو بکر نے جو بکری کا دودھ آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ جب دوپہر کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے پھر اپنی منزل کی جانب اللہ رب العزت کی حفاظت و صیانت کے سائے میں آگے بڑھے، تو یہ نورانی قافلہ کچھ دور آگے چلا ہوگا کہ ایک جھونپڑی نظر آئی، اور اس جھونپڑی کے باہر ایک بڑی باوقار خاتون تشریف فرما تھیں، جو کہ بنو خزاعہ قبیلے کی ایک خاتون تھیں۔ ان کا نام عاتقہ بنت خلف بن معبد بن ربیعہ تھا، اور وہ ام معبد کی کنیت سے مشہور تھیں، ان کو ام معبد کہا جاتا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور جو حضرت ابو بکر کا غلام تھا اور جو راہ دکھانے والا تھا، یہ چار افراد جب اس ام معبد کی کنیت والی خاتون کی جھونپڑی کے پاس پہنچے تو حضرت ابو بکر نے یہ فرمایا اس بوڑھی خاتون سے کہ اگر آپ کے پاس فروخت کرنے کے لیے گوشت اور دودھ وغیرہ ہے تو ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ تو اس عظیم عربی خاتون نے جواب دیا کہ اگر خدا کی قسم ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے۔ عربوں کی مہمان نوازی تو پوری دنیا میں مشہور ویسے بھی ہے۔ تو اس خاتون نے یہ کہا کہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ کی مہمان نوازی میں ہرگز کوتاہی نہیں کرتے، اور ہم ضرور آپ کی ضیافت فرماتے ماں حضر سے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے لگاتار خشک سالی کا دور ہے، جس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ قحط زدہ ہے، پینے کا پانی تک میسر نہیں ہے، جانوروں کے چرنے کے لیے گھاس بھی نہیں ہے، جو جتنے جانور ہیں سب دبلے پتلے ہو گئے ہیں، گھر میں اناج کا ایک دانہ نہیں ہے، لہٰذا ہم تو مجبور ہیں کہ آپ کی ضیافت نہیں کر سکتے۔ تو ام معبد کی جھونپڑی کے باہر ایک کونے میں ایک لاغر اور دبلی بکری بندھی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام معبد سے پوچھا
کہ یہ بکری کیسی ہے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ یہ لاغری اور دبلا پن کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جا سکتی ہے، اتنی دبلی اور لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک موجود نہیں ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی، اسی وجہ سے یہ گھر میں بندھی رہتی ہے، ریوڑ کے ساتھ چرنے نہیں جاتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس بکری کو دوہ لیں۔ تو ام معبد نے عرض کیا کہ اس کے تھنوں میں تو دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، مگر اگر آپ دوہ سکتے ہیں اور اگر دودھ نکلے گا تو خوشی سے آپ دوہ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بکری کو اپنے پاس منگایا اور اس کی کھیری پہ اپنے مبارک ہاتھ پھیرے، مبارک ہاتھوں سے مس کیا اس بکری کے تھن کو، اور آقا کریم کے مبارک ہاتھوں کا مس ہونا تھا کہ اس بکری کے تھن دودھ سے لبالب بھر گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے مبارک ہاتھوں میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت عطا کی تھی کہ صلح حدیبیہ میں 1500 صحابہ کرام کے پینے کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، تو اگر بکری کے تھن کو آپ نے مس کر دیا اور وہ دودھ سے اگر لبریز ہو گیا تو اس میں کون سی حیرت کی بات ہے؟ یہ آقا کی شان ہی اتنی بلند ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ شان مسیحائی عطا فرمائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کے بدن پہ اگر تکلیف ہوتی، درد ہوتا، مس کر دیتے تو تکلیف اور درد ختم ہو جاتا، مرض کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ تو آقا نے اپنے مبارک ہاتھ اس بکری کے تھن سے مس کیے تو اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ آقا نے فرمایا ام معبد سے کہ گھر میں جو سب سے بڑا برتن ہے وہ لے کر کے آؤ۔ آقا کریم نے اس بکری کو دوہنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے برتن میں پہلے دودھ کے جھاگ بنے، اس کے بعد وہ پورا برتن دودھ سے لبالب لبریز ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام معبد کو باصرار وہ دودھ پلایا۔ جب ام معبد پی چکی تو آقا کریم نے حضرت ابو بکر کو پیش کیا، حضرت ابو بکر نے بھی نوش فرمایا، اور اتنا پیا حضرت ابو بکر نے، ام معبد نے، اور باقی جو ساتھ میں تھے عامر بن فہیرہ اور وہ جو یہ راستہ دکھانے والا شخص تھا، سب نے خوب شکم سیر ہو کر کے پیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا سب سے اخیر میں پیا کرتا ہے۔ تو آقا نے سب کے پینے کے بعد خود دودھ نوش فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دودھ پی چکے تو آپ نے پھر سے اس بکری کو دوہنا شروع کیا، اور پھر اتنا دودھ نکلا کہ وہ جو گھر کا سب سے بڑا برتن تھا وہ بھی بھر گیا۔ آقا کریم نے ام معبد سے فرمایا کہ لاؤ گھر کے دوسرے برتن بھی لے آؤ، ان کو بھی دودھ سے بھر دوں۔ ام معبد دوسرے برتن لے کر کے آئیں۔ آقا کریم نے گھر کے تمام برتن اپنے مبارک ہاتھوں سے دوہ کر دودھ سے بھر دیے، اور اس کے بعد وہ نورانی قافلہ اللہ رب العزت کی معیت اور اس کی نصرت کے سائے میں منزل کی جانب آگے بڑھا۔
ادھر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور ادھر ام معبد کا شوہر ابو معبد جس کی کنیت تھی وہ اپنی دبلی پتلی اور لاغر بکریوں کو ہانکتا ہوا جھونپڑی تک چلا آیا۔ پوری بکریاں لاغر ہو چکی تھیں کیونکہ کہیں پہ گھاس کا نام و نشان تو تھا نہیں، پانی پینے کے لیے وافر مقدار میں موجود نہیں تھا۔ تو ابو معبد جو ہیں وہ اپنی لاغر بکریوں کو ہانکتے ہوئے اپنی جھونپڑی میں آئے، اور جب گھر میں قدم رکھا تو قدم رکھتے ہی انہیں محسوس ہو گیا کہ آج گھر کا نظارہ ہی کچھ بدلا بدلا سا ہے، ہر چہار جانب نور ہی نور ہے، پورا گھر روشنی میں نہایا ہوا ہے، اور گھروں کے تمام برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، دودھ کی نہریں جاری ہیں۔ تو ابو معبد نے اپنی بیوی ام معبد سے پوچھا کہ آخر یہ معجزہ ہوا کیسے؟ ہمارے گھر میں تو کوئی دودھ دینے والی بکری موجود تھی نہیں، اور اگر دودھ دینے والی بکری موجود بھی ہو تو ایک بکری کتنا دودھ دیتی ہے؟ تو یہ دودھ کی نہریں کہاں سے بہہ رہی ہیں؟ گھر کا تمام برتن دودھ سے لبالب کیسے ہے؟ آخر گھر کا کونا کونا اور گوشہ گوشہ ایک الگ منظر اور الگ سما کیوں پیش کر رہا ہے؟ گھر کا یہ ماحول روشنیوں میں نہایا ہوا کیوں ہے؟ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص تشریف لائے تھے کہ جن کی ذات بڑی مبارک تھی، ایک مبارک شخصیت تشریف لائی تھی۔ ام معبد کو پتہ تو تھا نہیں کہ ان کا نام کیا تھا جو آئے تھے، اور انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا، لہٰذا جب ان کے شوہر نے پوچھا کہ کون آیا تھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں ایک مبارک شخص آیا تھا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک ام معبد کے گھر والوں کو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہیں پتہ تھا نا، تب تک وہ آقا کو مبارک کے نام سے پکارا کرتے تھے اور مبارک کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، گویا انہوں نے آقا کے ہاتھوں کی اور آقا کے قدموں کی وہ برکتیں دیکھیں کہ انہوں نے آقا کا نام ہی مبارک رکھ دیا تھا۔ ایک دن مدینے کے قریب ام معبد اپنے بچوں سمیت اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے گئیں اور مدینے کے قریب سے گزر رہی تھیں کہ ام معبد کے ایک بچے کی نگاہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں راستے سے گزر رہے تھے اور ام معبد اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بکریوں کا ریوڑ لے کر کے وہیں پہ موجود تھی۔ تو جب ام معبد کے بچے نے حضرت ابوبکر کو دیکھا تو وہ بچہ پکار اٹھا، یا امہ ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، کہ امی جان یہ وہی شخص ہیں جو اس روز مبارک کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ تو آقا کو مبارک کے نام سے یاد کیا۔ تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخصیت آئی تھی جن کا نام تو نہیں پتا، مگر ان کی برکتیں آپ دیکھ رہے ہیں، لہذا ہم ان کو مبارک کہہ سکتے ہیں۔ تو ابو معبد نے ام معبد سے کہا کہ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو، ذرا بتاؤ ان کے بارے میں کچھ، کہ وہ کیسے دکھتے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہیں جن کے پیچھے قریشی مارے مارے پھر رہے ہیں، یہ وہی ہیں جن کی تلاش قریشیوں کو جاری ہے، اور یہ وہی ہیں جن کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والوں کے لیے فی کس قریشیوں نے 100 اونٹنیاں انعام میں متعین کی ہوئی ہیں۔ تو لگتا ہے یہ وہی ہے، ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ، ان کا حلیہ بیان کرو۔ تو ام معبد نے جو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا تھا اپنے شوہر ابو معبد سے، وہ اگر آپ سنیں اور پڑھیں تو یہ آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ پاک نے
اہل عرب کو کتنی ذہانت و فطانت سے نوازا تھا۔ عرب کی ایک بدبو عورت، دیہات میں رہنے والی عورت، جس نے تہذیبی زندگی نہیں دیکھی، معاشرتی اور شہری زندگی کے جو حالات ہوتے ہیں ان حالات کا اسے نہیں پتہ، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے اس عرب کی بدبو اور آرابی خاتون کو جو حقیقت بین آنکھیں دی تھی اور جو حقیقت ترجمان زبان دی تھی، اگر آپ اس کے بیان کو پڑھیں، آقا کے حلیہ کو بیان کرنے والا جو بیان تھا، تو یقیناً اہل عرب کی ذہانت و فطانت اور ان کی عقل کی بلندی کو دیکھ کر کے آپ عش عش کر اٹھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے اسلام کے اولین خدام کے بطور اہل عرب کو منتخب کیا، کیونکہ ان کے اندر اگرچہ کئی برائیاں تھیں، کئی عیوب تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، لڑتے جھگڑتے تھے، ڈاکہ زنی ان کا عام پیشہ اور شراب نوشی، یہ تمام عیوب ان کے اندر موجود تھے، لیکن عیوب کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں اور ایسی صفات بھی تھی جو عرب کی کسی قوم کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی، دنیا کی کسی قوم کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی، کہ جن میں سے ایک ذہانت و فطانت ہے، عقل کی بلندی ہے، ان کے اندر شجاعت تھی، بہادری، صبر، حوصلہ، محنت، اس کے علاوہ مہمان نوازی، زبان کی وسعت اور فصاحت، ان اوصاف و کمالات کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ بڑا یہ مضبوط ہوا کرتا تھا، ان کی نگاہیں بڑی حقیقت بین ہوا کرتی تھی، زبان حقیقت کو بیان کرنے والی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کے حافظے کا عالم کیا تھا کہ وہ اپنا نام و نسب تو دور کی بات، اپنے گھوڑوں اور اپنی اونٹنیوں کا نسب بھی یاد رکھتے تھے، 70 پشتوں تک جانوروں کا نسب، اپنے اونٹوں کا، گھوڑوں کا 70 پشتوں تک ان کا نسب نامہ انہیں زبانی یاد رہا کرتا تھا۔ اور چونکہ عام طور سے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، عام طور سے کچھ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن عام طور سے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لہذا تمام جنگی حالات، تمام نام و نسب، نہ صرف اپنا بلکہ جانوروں کا بھی، تمام شاعری، تمام عرب کے مشہور خطیبوں کے خطبات، وہ سب کے سب زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، زبانی، ان کا حافظہ بڑا مضبوط تھا۔ تو جب ابو معبد نے معبد سے پوچھا کہ ذرا ان کا حلیہ تو بیان کرو، لگتا ہے یہ وہی شخصیت ہے جن کی تلاش قریش کو ہے اور جن کے پیچھے قریش مارے مارے پھر رہے ہیں، 100 اونٹنیوں کا انعام انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے۔ تو معبد نے جو حلیہ آقا کریم کا بیان کیا تھا، وہ پورا حلیہ اور تمام جو بیان تھا وہ تو میں آپ کے سامنے یہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے کچھ جملے ضرور میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں۔ معبد نے کہا، اپنی بات کی شروعات کی تو کہا تھا کہ کانا رجلا ظاہر الوضع حسن الخلق ملیح الوجه قسیم وسیم۔ معبد نے کہا کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کے بدن کی ساخت بڑی عمدہ تھی، بدن کی بناوٹ حد اعتدال پہ تھی، بدن کا ہر عضو اپنی جگہ پہ ایسے رکھا تھا کہ یکسر منہ کچھ ادھر یا ادھر نہیں تھا، بلکہ بدن کے تمام اعضاء سلامتی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اسی جگہ رکھے ہوئے تھے جہاں پہ ان کو ہونا چاہیے، یعنی وہ ایک معتدل اور حسین و جمیل ساخت کے مالک تھے۔ اس کے بعد کہا کہ حسن الخلق، حسن الخلق، ان کا ظاہری حسن ایسا تھا کہ نگاہوں کو خیرہ کرتا تھا، دل اپنی جانب کھینچتا تھا، ملیح الوجہ، چہرہ ایسا خوبصورت تھا
کہ دیکھنے سے جی نہیں بھرتا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا کہ اس چہرے کو تکے جاؤ، دیکھتے جاؤ، دیکھنے سے جی نہیں بھرا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو حسن تھا وہ میٹھا حسن تھا، مگر اللہ پاک نے اپنے حبیب کو جو حسن عطا کیا تھا وہ حسن ملیح تھا، اور ملیح کا معنی ہوتا ہے نمکین۔ آقا کا حسن ایسا ملیح تھا کہ دیکھتے جائیں جی نہ بھرے، آنکھیں سیر نہ ہو، بلکہ جی کرے کہ آقا کا چہرہ سامنے ہو اور ان کے دیدار سے ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو قرار عطا کرتے رہیں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب کا چہرہ ایسا دمکتا ہوا چہرہ ہے جیسے چاشت کے وقت کا سورج دمکتا ہوا ہوتا ہے۔ چاشت کے وقت کا سورج، ناشتے کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے، اللہ پاک نے اپنے حبیب کے چہرے کی تشبیہ اس سورج سے دی ہے جو چاشت کے وقت کا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگرچہ دوپہر کے وقت کا سورج سب سے زیادہ چمکدار ہوتا ہے، لیکن دوپہر کے وقت سورج کی جو چمک ہوتی ہے اپنے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی چمک ماند پڑنے لگتی ہے، سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب کے چہرے کے حسن کی تشبیہ کے لیے کہ میرے حبیب کا چہرہ چاشت کے وقت کے سورج کی طرح ہے، کیونکہ چاشت کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے اس کی چمک گھٹتی نہیں بلکہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو ہمارے آقا کے چہرہ کا جو حسن ہے نا وہ بھی ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ بڑھتا رہتا ہے۔ اور اس کے بعد دوپہر کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے اس میں حدت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے، آپ اس وقت کے سورج کو دیکھ نہیں سکتے، مگر چاشت کے وقت کا جو سورج ہوتا ہے اس میں حدت اور تیزی نہیں ہوتی، بلکہ اس کی روشنی بدن کو بھلی لگتی ہے، اس کی دھوپ اچھی لگتی ہے، اور اس کا حسن بھی دیکھنے لائق ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے چہرے کے حسن کو اللہ نے تشبیہ دی ہے چاشت کے وقت کے سورج سے، کیونکہ اللہ پاک یہ متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے حبیب کا حسن ایسا ہے کہ اگر تم چاہو تو دیکھو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کرو، اور اس کے بعد اس میں کوئی حدت اور تیزی نہیں ہے بلکہ برودت ہے اور ٹھنڈک ہے کہ نہیں؟ تو اس عورت نے کہا ام معبد نے کہ ملیح الوجہ، ان کا چہرہ نمکین حسن کا مالک تھا، حسن نمکین تھا، دیکھ کر کے آنکھیں جو ہے آسودہ نہ ہو، سیر نہ ہو، دل نہ کرے۔ اور کسی شاعر کا وہ شعر کتنا پیارا ہے، بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ شاعر کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ نے ایسا حسن عطا کیا اپنے حبیب کو۔ اور اس کے بعد اس عورت نے کہا تھا کہ اب الناس وَأَجْمَلَهُ مِن بَعِيدٍ وَأَحْسَنَهُ مِن قَرِيبٍ، کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اگر دور سے دیکھے تو سب سے زیادہ جمیل، خوبصورت اور سب سے زیادہ پروقار شخصیت نظر آئے، اور جب قریب سے دیکھیں تو وہ احسنہ من قریب، قریب سے دیکھیں تو سب سے حسین و جمیل مکھڑا آپ ہی کا نظر آئے، دور سے دیکھیں تو بھی پروقار اور جمال والی شخصیت، قریب سے دیکھیں تو بھی حسن کا پیکر۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو دور سے دیکھیں تو شخصیت بڑی دل آویز نظر آتی ہے، مگر جب قریب سے دیکھیں نا تو شخصیت کی دل آویزی ختم ہو جاتی ہے، وہ حسن اور وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ خاص کر گوروں کا جو حسن ہے دور سے دیکھیں تو بڑے حسین اور خوبصورت نظر آئیں گے، لیکن جب قریب سے دیکھیں تو ان کے بدن میں ایک ایسی قسم کی بدصورتی ہوتی ہے کہ آپ دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ سمجھ رہے نا میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ گورے، یہ گورا نہیں بلکہ گورے۔ تو آقا کریم کے حوالے سے
جو معبد نام کی اس بدو خاتون نے جو اپنے تاثرات پیش کیے، کہتی ہے کہ اب الناس واجملہ من بعید واحسنہ من قریب، دور سے دیکھو تو حسن و جمال کا پیکر اور پروقار شخصیت، اور قریب سے دیکھو تو خوبصورتی میں سب سے یکتا، خوبصورتی میں سب سے بے مثل و بے مثال۔ اور اس کے بعد کہا کانا غصنم بین غصنین فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہ قدرا، کہا کہ وہ ایک ایسی شاخ کی طرح تھے کہ جو دو شاخوں کے درمیان ہو اور سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو، سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو۔ دو شاخوں کے درمیان وہ ایسی شاخ تھے، دو ٹہنیوں کے درمیان ایسی ٹہنی جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو اور جو بالکل معتدل ہو، جس کی بناوٹ میں کہیں پہ کجی نہ ہو، نقصان نہ ہو، عیب نہ ہو۔ اور اس کے بعد کہ اس کے ساتھ یہ اردو ترجمہ سن لیں کہ کہا تھا معبد نے کہ اس شخصیت کے ساتھ ایسے اس کے ساتھی تھے کہ اس کے حکم کو سن کر بچھے جاتے تھے، جب کوئی وہ بات کہتا تو وہ کان لگا کر سنتے، جب کوئی حکم دیتا تو وہ اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیش قدمی کرتے اور آگے بڑھتے تھے۔ ان کی نافرمانی نہیں کی جاتی تھی بلکہ ان کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی تھی۔ جب یہ تاثرات معبد نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پیش کیے تو ابو معبد نے کہا کہ اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ شخصیت وہی ہے جس کی تلاش قریش کو ہے، یہ وہی ذات ہے جن کی تلاش کر کے لانے والوں کے لیے قریشیوں نے 100 اونٹنیوں کا انعام مقرر کیا ہے۔ اور روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آقا کریم کے مبارک ہاتھ جس بکری کی کھیری سے مس ہوئے تھے اور آقا کریم نے جس بکری کو دوہا تھا وہ بکری سن 18 ہجری تک زندہ رہی۔ 18 ہجری یعنی کہ یہ ہجرت کے ابتدائی ایام ہے، 28 سال نہیں بلکہ 18 سال۔ کتنے سال؟ 18 سال، کیونکہ اسی وقت سے ہجرت، جب آقا کریم نے ہجرت کیا تو ہجری سن کا آغاز ہوا۔ 18 سال تک وہ بکری زندہ رہی، 18 سال تک۔ اور یہ سوکھا پڑتا، بارش ہوتی یا نہ ہوتی، چراگاہوں میں سبزہ زاری ہوتی یا نہ ہوتی، بچوں جانوروں کے چارہ کا انتظام ہوتا یا نہ ہوتا، تمام جانوروں کے دودھ خشک ہو جاتے، مگر آقا کے دست مبارک جس کے تھن سے مس ہوئے تھے اس کا دودھ کبھی خشک نہیں ہوتا، کبھی خشک نہیں ہوتا۔ ہشام بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے اس بکری کو دیکھا اور ایسے سال میں نے اس بکری کو دیکھی، یہ کہا کہ یہ میں نے دیکھا اس بکری کو جبکہ قحط پڑا تھا، اور جس جگہ پر معبد کا قبیلہ آباد تھا اس جگہ میں تمام لوگوں کی بکریوں اونٹنیوں کے جو تھن تھے وہ خشک ہو چکے تھے، دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، مگر وہ بکری صبح و شام اتنا دودھ دیا کرتی کہ نہ صرف معبد کا گھر بلکہ پورا قبیلہ اسی بکری کے دودھ سے سیراب ہوتا، اسی بکری کے دودھ سے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ معبد اور ابو معبد دونوں اسلام قبول کر کے آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور شرف صحابیت سے مشرف ہوئے۔ حضرت ابو معبد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اور حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ بھی دونوں اللہ پاک اپنے حبیب کی مہمان نوازی کا انعام عطا کر رہا تھا، رحمت عطا کر رہا تھا، اور دونوں شخص وہ جو حضرت ابو بکر اور ہمارے آقا کی ذات گرامی سفر ہجرت میں جب سفر کر رہی تھی نا تو جن سے ملاقات ہوتی تو دونوں
اس کو نوازتے ہوئے، کوہ و دمن کو پرنور کرتے ہوئے، آس پاس کے علاقے کو منور و مجلہ کرتے ہوئے یہ نورانی قافلہ آگے بڑھ رہا تھا۔ راستے میں جس سے ملاقات ہوئی، میں عرض کرنا چاہوں گا، سب نے ایمان قبول کر لیا اور اللہ نے سب کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ ام معبد اور ابو معبد بھی اسلام قبول کر لیے۔ ایک آخری بات عرض کر دوں آج کی کہ سراقہ بن مالک جو کہ بنو مدلج کا ایک شخص، بڑے ماہر تیر انداز، شمشیر زن، وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے خبر پہنچی کہ قریشیوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا حضرت ابو بکر دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لانے والوں کے لیے 100 اونٹنیاں بطور انعام مقرر کی ہیں، تو حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں کہ یہ میں نے بھی چاہا کہ میں بھی اپنی قسمت آزماؤں۔ تو یہ سراقہ کہتے ہیں کہ میں اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اور لوگوں کی مجلس کی کا جو عنوان تھا بحث کا، وہی قریشیوں کا انعام اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، انہی کے بارے میں باتیں ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک شخص آیا، بنو مدلجی کا ایک شخص، اور اس نے کہا یہ لوگوں سے کہ ابھی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جو کہ ساحل سمندر کی طرف جا رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کی تلاش قریشیوں کو ہے۔ اس شخص نے جا کے اس مجلس میں کہا، تو سراقہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور اشارہ کیا آنکھوں سے کہ خاموش ہو جاؤ، یہ کسی سے نہ کہو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور طالع آزما بھی نکل پڑے اور ان کو پکڑ کر کے انعام کے حقدار ہو جائیں۔ تو سراقہ نے آنکھوں سے اشارہ کر دیا کہ کسی سے یہ بات نہ کہو۔ اس کے بعد سراقہ نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ابھی تو ہم سے مل کر گئے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر سراقہ نے بات بدل دی، اور اس کے بعد موقع پا کر اس مجلس سے چپکے سے سراقہ کھسک گیا، اپنے گھر آیا، اپنی کنیز سے کہا کہ میرے گھوڑے کو تیار رکھو اور میرا کمان اور یہ جو میرا ترکش ہے تیروں کا، اسے بھی گھوڑے کے ساتھ باندھ دو، اور گھوڑے اور ترکش کو فلاں جو پہاڑی ہے ٹیلا، اس کے پیچھے لے جا کر رکھ دو، میں بھی آتا ہوں۔ کنیز نے حکم کی تعمیل کی، گھوڑے پہ زین کسا ہتھیار رکھا، اور جو پہاڑی تھی جو ٹیلا تھا اس کے پیچھے لے جا کر گھوڑا کو رکھ دیا۔ تو سراقہ بن مالک گھر کے عقبی اور پچھلے دروازے سے نکلا اور وہیں پہ پہنچ گیا، اپنا ہتھیار لیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، اور اس کے بعد نکل پڑا اپنی قسمت آزمانے کے لیے، کیونکہ اہل عرب کے لیے 100 اونٹنیوں کا انعام بہت بڑا انعام تھا، اور یہ بہت بڑی دولت تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ تو یہ نکل پڑے، اور عنقریب ہی سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قافلے کو دیکھ لیا جس میں آقا کریم موجود ہیں، حضرت ابو بکر موجود ہیں، اور میں چلا ان کی جانب۔ ابھی یہ ان سے کچھ قریب ہی ہوا تھا کہ اچانک میرے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور میں گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ تو جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں گھوڑے سے گر پڑا، تو میں نے فال نکالا، فال والا تیر نکالا۔ اہل عرب کی عادت تھی کہ جب وہ کوئی کام کرتے تھے نا تو تیر سے فال نکالا کرتے تھے، اور پھر وہ جو ہے ایک تیر پہ لکھ دیتے تھے امرنی ربی، اور دوسری تیر پہ لکھتے تھے نہانی ربی، کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اس بات کو کرنے کا، اس کام کو کرنے کا، اگر میں کرتا ہوں تو مجھے نفع ہوگا۔ اور نہانی ربی اس کا مطلب تھا کہ میرے رب نے منع کیا ہے کرنے سے، اگر میں کرتا ہوں تو نقصان ہوگا۔ تو سراقہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فال والا تیر نکالا تو وہ تیر نکلا جسے میں ناپسند کرتا تھا، اس میں لکھا تھا نہانی ربی، میرے رب نے منع کیا اس کام میں کرنے کو، مگر پھر عقل نے دل کی نہیں سنی،
دل نے تو کہا کہ اس کام کے لیے آگے نہ بڑھے، ان نفوس قدسیہ کو پکڑنے کے لیے آگے نہ بڑھے، فال کا تیر بھی خلاف نکل رہا ہے، مگر پھر عقل میں 100 اونٹنیوں کے انعام کا سودا سمایا ہوا تھا۔ عقل نے کہا چلو دوبارہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ سراقہ بن مالک پھر گھوڑے پہ سوار ہوا، پھر آگے بڑھا، بالکل قریب پہنچ چکا کہ اچانک سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے، گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ سراقہ زمین پہ آ رہا، گر گیا، اور اس کے بعد اس نے بڑی مشکل سے گھوڑے کے پاؤں کو زمین سے نکالا، اور دوسری بار پھر اس نے فال کا تیر نکالا۔ جب نکالا تو اس میں بھی لکھا تھا نہانی ربی، مجھے میرے رب نے منع کیا ہے اس کام کو کرنے سے، اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہوگا۔ پھر جو تیر تھا خلاف کا تیر نکلا، تو اب سراقہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ وہ قافلہ ہے جس کے ساتھ ساتھ خدا کی اعانت و نصرت بھی چل رہی ہے، خدا کی حمایت بھی چل رہی ہے۔ انہیں پکڑنا، انہیں کوئی گزند پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں کون گزند پہنچا سکتا ہے۔ تو سراقہ نے آواز لگائی اور کہا انظروا الی فواللہ لا آذیتکم ولا یأتیکم منی شیء تکرہونہ۔ سراقہ نے کہا کہ سنیں، میری جانب نظر کرم فرمائیں۔ سراقہ نے کہا انظروا الی، میری جانب نظر کرم فرمائیں، خدا کی قسم میں آپ کو کوئی گزند نہیں پہنچاؤں گا، اور کوئی ناپسندیدہ بات آپ تک میری جانب سے نہیں پہنچے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے یہ ارشاد فرمایا کہ ابو بکر پوچھو یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ تو سراقہ بن مالک نے کہا کہ آپ بغیر ہتھیار کے، بغیر زادِ راہ کے آپ ایک پرخطر قافلے میں جا رہے ہیں، آپ کے دشمن آپ کے تعاقب میں لگے ہوئے ہیں، تو میں اپنے ہتھیار آپ کو پیش کرتا ہوں، کچھ زادِ راہ پیش کرتا ہوں، میرا تیر لے جائے، آگے میری چراگاہ ہے، وہاں پر جو میرا غلام ہوگا اسے آپ دکھائیں میرا تیر، وہ دیکھ کر کے آپ کو سواری کے جانور دے دے گا اور آپ کے کھانے پینے کا انتظام کر دے گا۔ آقا کریم نے فرمایا حضرت ابو بکر سے شان استغنا اور بے نیازی کے ساتھ کہ ابو بکر کہہ دو لا حاجت لنا الی ابلکی و الی غنمکی، ہمیں نہ تو تمہارے اونٹ کی ضرورت ہے نہ تمہاری بکریوں کی ضرورت ہے، ہم جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ خدا کی حمایت اور مدد ہے، یہی ہماری زادِ راہ ہے، یہی ہماری سواری ہے، ہمیں تمہارے اونٹ اور تمہاری بکریوں کی حاجت نہیں ہے۔ آقا نے منع فرما دیا۔ آقا کریم کی عادت تھی کہ کفار سے کسی قسم کی مدد اور نصرت نہیں لیا کرتے تھے، تو اس وقت سراقہ نے تو اسلام قبول کیا نہیں تھا، لہذا کہا کہ ہمیں تمہارے اونٹوں اور بکریوں کی حاجت نہیں ہے۔ اس کے بعد سراقہ واپس جانے لگ گیا، مگر اس نے جانے سے پہلے ایک اور بات عرض کی کہ اس نے دیکھا تھا آقا کریم کی عظمت، ان کی شان اور ان کا معجزہ، کہ جب یہ بری نیت سے آگے بڑھ رہا تھا تو گھوڑے کے پاؤں زمین تک دھس گئے تھے، اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہ ذات ہے کہ عنقریب اس ذات کو اللہ پاک غلبہ عطا کرے گا، اور ان کی فتح اور ان کی کامرانی اور کامیابی کا جھنڈا عنقریب پورے عرب میں لہرائے گا۔ لہذا سراقہ نے کہا، عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے معافی اور امن و امان کا اور امان کا ایک پروانہ لکھ دیں۔ سراقہ نے عرض کیا معافی کا پروانہ لکھ دیں اور امان کا پروانہ لکھ دیں۔ ذرا غور تو کریں، آقا کریم اپنے وطن سے باہر ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، سامنے نہ تو خدام، نہ تو لشکر، نہ تو ہتھیار، نہ تو ساز و سامان، دشمن کا تعاقب ہے، چھپ چھپ کر وہ نورانی قافلہ خدا کی معیت میں آگے بڑھ رہا ہے، کہیں دشمنوں کی نگاہ نہ پڑ جائے، کہیں دشمنوں کی نگاہ نہ پڑ جائے۔ مگر اس حال میں جب سراقہ بن مالک نے
آقا کریم کی عظمت و شان کو دیکھا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہ ذات ان قریب غلبہ حاصل کرنے والی ہے، اور وہ ان سے معافی کا پروانہ لکھوا رہا ہے، امان کا پروانہ لکھوا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جب سراقہ جب واپس چلا گیا اور آقا کریم جب مدینہ پہنچ گئے تھے تو سراقہ جو تھا نا، یہ لوگوں کو اپنا واقعہ جو کہ سفر ہجرت میں آقا کو پکڑنے کی نیت سے جب یہ چلا تو جو واقعہ اس کے ساتھ رونما ہوا تھا، لوگوں کو انتہائی ذوق و شوق کے ساتھ سنایا کرتا اور آقا کی عظمت کے سکے لوگوں کے دلوں میں بٹھایا کرتا، یعنی دل تو مومن ہو چکا تھا مگر زبان نے اقرار نہیں کیا تھا، تو لوگوں کو بتایا کرتا تھا، یہاں تک کہ ابو جہل کو خبر لگ گئی کہ سراقہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت بٹھا رہا ہے محمد عربی کی۔ تو اس نے ایک خط لکھا سراقہ کو اور کہا یہ بنو مدلج جو سراقہ کا قبیلہ تھا، اس قبیلے کے سردار کو خط لکھا اور کہا کہ اپنے بیوقوف اور احمق سراقہ کو تم سمجھا لو کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کے دلوں میں محمد عربی کی عظمتوں کا سکہ بٹھانا بند کرے، ورنہ کہیں تمہاری آزادی چھین نہ لی جائے، تم جو امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو کہیں تمہارا امن و امان نہ ختم ہو جائے۔ ابو جہل نے جنگ کی دھمکی دی، مگر جب اس خط کی خبر سراقہ کو پہنچی تو سراقہ نے جوابی ایک خط لکھا اور ابو جہل کو لکھا، ہے تو شعری قالب میں مگر مفہوم سن لے۔ ابو جہل نے لکھا، یہ سراقہ نے لکھا کہ ابو الحکم ہی کہا کرتے تھے، ابو الحکم کاش کے تو اس روز موجود ہوتا جب میرے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس رہے تھے، اور تو اس منظر کو دیکھتا تو میری طرح تمہیں بھی یقین ہو جاتا کہ ان قریب یہ ذات پورے عرب پہ اپنے پرچم کو اور اپنے جھنڈے کو لہرانے والی ہے، ان قریب اس ذات کو اللہ پاک غلبہ اور بلندی عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد سراقہ نے یہ بھی کہا کہ ابو الحکم میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ان کی دشمنی سے باز آ، ان کی عداوت سے باز آ، ان کا راستہ چھوڑ دے، ان کے دامن سے جا کر وابستہ ہو جا، کیونکہ اب کامیابی اور کامرانی اسی کو ملے گی جو اس ذات گرامی سے وابستہ ہوگا۔ تو یہ سراقہ نے دیکھا جب آقا کریم کی عظمت اور ان کی معجزانہ شان، آزادی کا پروانہ لکھوا لیا، آزادی کا پروانہ، امان کا پروانہ جب جانے لگ گیا تو آقا کریم نے خود آواز دی سراقہ کو، خود آواز دی، اور آقا کریم نے فرمایا کہ سراقہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ آقا کریم کا علم غیب ملاحظہ کریں، آپ کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں اور کیسے مستقبل آپ کے سامنے بالکل واضح ہوتا ہے۔ ملاحظہ کریں کہ اس حال میں بھی آقا کریم اس وقت کے سپر پاور ایران جسے فارس کہا جاتا تھا، جہاں کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا، اس عالم میں بھی جبکہ آپ سفر ہجرت پہ ہیں، قوم کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑنے پہ مجبور ہیں اور انتہائی گنتی کے کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، مگر اس حال میں بھی آقائے دو جہاں ایران جیسے سپر پاور کے مسلمانوں کے قبضہ میں آنے کی پیشین گوئی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عنقریب اللہ پاک ایران کو ہمارے غلاموں کے قدموں کے نیچے دے دے گا، اور کسریٰ کے کنگن اے سراقہ جب تمہیں پہنائے جائیں گے تو اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی۔ تو سراقہ نے کہا کہ کیا کسریٰ بن ہرمز جو اس وقت کا بادشاہ، ابن ہرمز تو کسریٰ ایران کا بادشاہ، اس کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، اس کے کنگن تمہیں پہنائے جائیں گے۔ اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات واضح اور جلی حرفوں سے لکھی ہوئی ہے کہ سراقہ نے جب اس خوشخبری کو اور اس بشارت کو سنی تو اس کے دل میں یقین بیٹھ گیا
کہ صادق و مصدوق ذات نے کہا ہے، لہذا ضرور کسریٰ کے کنگن میرے ہاتھوں میں آئے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے تیر انداز، جنہوں نے اسلام کی جانب سے پہلا تیر چھوڑا، اسلام کے سب سے انتہائی جری اور ہر محاذ پہ فتح و کامرانی حاصل کرنے والے کمانڈروں میں سے ایک، فوج کے کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے ایران میں جو دریا تھا، جو ایران کے سامنے جو ان کا شہر تھا دارالسلطنت، تو قلعہ سے یہاں پہ دریا موجود تھا، دریا کے پار قلعہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجیوں سمیت اپنا گھوڑا دریا میں دوڑا دیا تھا، اور اسی واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا کہ کیا کہا تھا؟ فرش تو فرش ہے، دشت تو درش ہے، یہ دست ہے۔ اقبال نے کہا تھا دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہی حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں انہوں نے جب ایران کو فتح کیا تو آپ نے دریا میں گھوڑے دوڑائے تھے۔ جب ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا تاج، اس کے کنگن اور مرصع جو اس کا کمر بند تھا، جب وہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو حضرت عمر نے فرمایا این سراقہ، سراقہ کہاں ہے؟ سراقہ کہاں ہے؟ جب سراقہ حاضر ہوئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے، اور کنگن پہنانے کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو کہ الحمدللہ الذی سلب ھذا کسریٰ الملک الذی یزعم انہ رب الناس وکساھا اعرابی من بنی مدلج۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان الفاظ کے ساتھ خدا کی تعریف کرو کہ تمام تعریفوں کے لائق وہ ذات ہے جس نے یہ کنگن کسریٰ جیسے اس بادشاہ سے چھین کر کے، جو کہ کہتا تھا کہ میں لوگوں کا رب ہوں، جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، ویسے بادشاہ سے یہ کنگن چھین کر کے بنو مدلج کے ایک اعرابی کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ عظیم ہے وہ ذات، تعریف کے قابل ہے وہ ذات جس نے کسریٰ کے کنگن چھین کر نکال کر کے اور بنو مدلج کہ ایک اعرابی اور بدو کے ہاتھوں میں پہنا دیے۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت سراقہ نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی تو آقا کریم نے جو فرمایا تھا وہ پیشین کوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہے۔ آقا نے فرمایا جب سراقہ جا رہا تھا، سراقہ کیا اس وقت تمہاری شان ہوگی جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اور پھر سراقہ آقا کریم کی عظمت کے قصے لوگوں کو سناتا رہا، لوگوں کے دلوں میں آقا کی عظمت کا سکہ بٹھاتا رہا، یہاں تک کہ 8 ہجری میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے، اور مکہ کے بعد طائف اور حنین کے معرکے بھی سر کر لیے گئے، یہاں تک کہ آقا کریم فتح مکہ، غزوہ طائف، غزوہ حنین، تمام کامیاب غزوات کے بعد جعرانہ کے مقام پہ، جہاں پہ آپ نے غزوہ حنین میں ملا ہوا مال غنیمت تقسیم کیا تھا، وہیں پہ تشریف فرما تھے کہ سراقہ کے دل میں خیال آیا کہ اب میں نے بڑی دیر کر دی ہے، اب مجھے اس نبی آخر الزماں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ جعرانہ کے مقام پہ یہ سراقہ پہنچا اور یہ آقا کریم کی جانب چلا۔ انصار نے جب دیکھا کہ ایک اجنبی شخص آقا کریم کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ جو ہے نیزے سے ٹہوکا دینے لگ گئے، اس لیے وہ پہچانتے نہیں تھے کہ یہ کون ہے، لیکن سراقہ جو ہے کسی طرح آقا کریم کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور پہنچ کر اس نے وہی پروانہ پیش کیا
جس میں حضرت ابو بکر نے لکھ کر دیا ہوا تھا معافی کا پروانہ اور آزادی کا پروانہ، امان کا پروانہ، تو اور اس نے وہ یہ رقعہ جو کہ پروانہ تھا آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، تو آقا کریم نے فرمایا کہ یوم وفاء و بر، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے اور احسان کرنے کا دن ہے، اسے میرے پاس لے آؤ۔ سراقہ حاضر ہوا، آقا کریم کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس نے بیعت کی، اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے مشرف ہوا۔ اور جب وہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایمان لانے کے بعد موجود تھے حضرت سراقہ، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھی اس عظیم بارگاہ سے کچھ فیض حاصل کر لوں، کچھ علمی مسئلہ پوچھ کر اپنے سینے کو علم سے منور کر لوں، کیونکہ علم سے بڑا آقا کا فیض اور کیا ہے؟ علم تو آقا کی وراثت ہے نا۔ آقا نے فرمایا کہ ہماری وراثت، ہمارا ترکہ علم ہے، جسے علم ملا وہ ہمارا وارث ہے۔ تو اس وقت سراقہ نے آقا کریم کے دامن کو پکڑ کے عرض کیا، اسے کچھ اور یہ ان کو سجھائی نہیں دیا اس وقت کہ کیا مسئلہ پوچھے، کیا بات پوچھے، مگر ایک یہی بات ان کے ذہن میں آئی کہ حضور یہ بتائیں کہ میں اپنے اونٹوں کو پلانے کے لیے اپنا حوض بھر لیتا ہوں پانیوں سے اپنے اونٹ کو پلانے کے لیے حوض بھرتا ہوں، اور کچھ گمشدہ اونٹ آ جاتے ہیں اور وہ میرے حوض کے پانی سے وہ پیتے ہیں، تو یا رسول اللہ بتائیں کیا وہ اونٹ آ کر میرے حوض سے پانی پئیں گے تو کیا مجھے اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ تو آقا نے فرمایا نعم فی کلی کبد حریق اجر۔ آقا نے فرمایا کہ ہر زندہ جگر میں اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، یعنی کہ اگر کسی بھی جانور کو جس میں زندگی ہو اگر ہم کھلائیں پلائیں اور اس کا جگر تر ہو، اس کے دل کو ٹھنڈک ملے کھانے اور پینے کے بعد، تو اللہ پاک تمہیں ضرور اجر عطا فرمائے گا۔ آقا کریم سے یہ مسئلہ سراقہ بن مالک نے پوچھا، اور یہی سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا کتنا عظیم عمل ہے اور کتنا مقبول عمل ہے خدا کی بارگاہ میں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ کبھی پوچھا گیا ای الاسلام افضل، سب سے بہتر اسلام کون سا ہے؟ تو آقا نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام، کھانا کھلانا اور جس کو بھی دیکھو اگر مومن ہے تو اسے سلام کرنا، کھانا کھلانا اور سلام کرنا، اور انسانوں کو کھانا کھلانا، اس میں تو اجر ہے ہی ہے، جانوروں تک کو بھی اگر کھانا کھلایا جائے پانی پلایا جائے تو بھی اجر اللہ پاک عطا کرے گا۔ آقا کریم نے یہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں فرمایا کہ فی کلی کبد حریق، اور ایک روایت میں آیا طریق اجر، ہر تازہ جگر میں، ہر جاندار جگر میں اللہ پاک نے اجر رکھا ہے، یعنی اگر ان کو کھلا پلا کر ان کے دل کو ہم ٹھنڈک پہنچاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ یہ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اور سفر ہجرت میں ان کا واقعہ تھا۔ انشاءاللہ کچھ باتیں مختصراً ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے عرض کر دیں گے، اور اس کے بعد اگلی نشست سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کی جو آگے والی آیات ہیں ان کی تفسیر اپنے تسلسل کے مطابق آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور سفر ہجرت کے انتہائی کم واقعات اب رہ گئے ہیں، تو کچھ واقعات میں اجمالاً اور مختصراً اگلی نشست آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت پیدا فرمائے اور ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنتوں کے اتباع اور پیروی سے پاکیزہ اور ستھرا بنائے، آمین۔